امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ بات چیت کے لیے آمادہ ہیں، لیکن اس کے خلاف فوجی کارروائی کا امکان بھی رد نہیں کر سکتے۔ تفصیلات کے لیے ہم چلیں گے اسد اللہ خالد کی جانب۔ اسد اللہ، یہ بتائیے، صدر تو برطانیہ کے دورے پہ ہیں، لیکن ایران کے معاملے پہ وہاں بھی ان سے سوال کیے جا رہے ہیں، تو اوورآل کیا پیغام ہے ان کا امریکنز کے لیے بھی اور ایرانینز کے لیے بھی؟ سارا میڈیا کافی امپورٹنٹ ہے، تو وہاں پہ بھی انہوں نے ایک ٹی وی انٹرویو میں یہ بات کی۔ ان سے جب پوچھا گیا کہ ایران سے متعلق آپ کی ایڈمنسٹریشن جب سے آئی ہے تب سے پالیسیز جو ہیں وہ کچھ اسٹرینجنٹ ہوئی ہیں، کافی آپ کا ٹف سٹانس ہے اس حوالے سے، تو صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایران تقریباً 14 مختلف مقامات پہ دہشت گردی کی کارروائیوں میں، فنڈنگ میں اور اس سے ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز میں ملوث تھا جب انہوں نے اقتدار سنبھالا تھا، جس کو انہوں نے کٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کی، اور خاص طور پہ انہوں نے یمن اور سیریا کا حوالہ دیا ان 14 مقامات میں جہاں پہ ایران کی انوالومنٹ تھی اس حوالے سے۔ اور اس کے علاوہ ان کا جو خاص طور پہ کہنا تھا کہ صدر اوباما کے ساتھ جو نیوکلیئر معاہدہ ہوا تھا، نیوکلیئر جوہری معاہدہ، خاص طور پہ یورپین یونین اور امریکہ اس میں مین اسٹیک ہولڈرز تھے، جس میں سے صدر ٹرمپ اس وقت بھی کرٹیسائز کر رہے تھے اور بعد میں بھی انہوں نے پول آؤٹ کیا۔ تو اس پہ جب ان سے مزید سوال پوچھے گئے تو ان کا جہاں پہ جو کرکس تھا وہ ایرانی فوج پہ یا ایران پہ کارروائیوں کے حوالے سے بھی تھا۔ لیٹس ہیو اے لک کہ انہوں نے اس کے علاوہ کیا کہا۔ وہ بہت سی مختلف جگہوں پر دہشت گردی کی پشت پناہی کر رہے تھے۔ وہ ایک دہشت گرد ملک تھے اس زمانے میں پہلے نمبر پر، اور شاید آج بھی وہ دہشت گردی کے لیے رقم فراہم کرتے تھے۔ صدر براک اوباما نے ان کے ساتھ جوہری معاہدہ کیا جو کہ ایک بدترین معاہدہ تھا۔ میں نے اس معاہدے کو ختم کر دیا اور اب ایران ایک بہت مختلف ملک ہے۔ اس بات کا ہمیشہ امکان ہے، لیکن کیا میں ایسا کرنا چاہتا ہوں؟ بہتر ہے ایسا نہ ہو، لیکن اس بات کا امکان رد نہیں کیا جا سکتا۔ اب ایران سے جو جوہری معاہدہ ختم کیا امریکہ نے، اس میں سے ایک جو وجہ تھی وہ ٹرمپ انتظامیہ کی نظر میں یہ تھی کہ ایران کا میزائل پروگرام اقوام متحدہ کی قراردادوں کے خلاف ورزی کرتا ہے۔ ایران اس جو آرگیومنٹ ہے اس کو مسترد کرتا رہا ہے، اس سے متفق نہیں ہے، تو جو میزائل پروگرام کے خلاف امریکہ کا دباؤ ہے اس کا نتیجہ کیا سامنے آ رہا ہے اب تک؟ سارا، جس طرح سے آپ نے کہا میزائل پروگرام، اس کے علاوہ بھی اوورآل جو یو ایس پریشر بڑھا رہا ہے، جس میں جو سینکشنز لگیں ایران پہ، تو ایران کی جانب سے تو ایک ری ایکشن آ رہا ہے، جس میں ابھی جو ریسنٹ اسٹیٹمنٹ آئی اس میں کہا گیا کہ ایران کو بلی نہ کیا جائے، ایران جو ہے وہ کسی طرح سے بھی ان کے روحانی لیڈر کی طرف سے، جو اسپرچول لیڈر کی طرف سے جو اسٹیٹمنٹ سامنے آئی اس میں کہا گیا کہ ایران جو ہے وہ بلی نہیں ہوگا۔ ایک ایلیمنٹ یہ ہے کہ جو ایران کا اسٹیٹمنٹ رہا ہے، اور کنٹینیوسلی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی فارن منسٹری کی طرف سے بھی اور ہائر لیولز پہ جو ڈیٹیلز آتی ہیں، جو بیانات آتے ہیں، وہ کافی حد تک اپوز کر رہے ہوتے ہیں جو اوورآل اسٹیٹمنٹس رہتی ہیں امریکہ کی جانب سے خاص طور پہ۔ لیکن جو مین چیز ہوئی اس میں خطے میں جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، خاص طور پہ چینی پریمیئر جو ہیں شی جن پنگ، وہ رشیا کے دورے پہ آج پہنچے ہیں۔ انہوں نے رشیا کے دورے پہ پہنچنے سے پہلے جو اسٹیٹمنٹ دی میڈیا کو، اس میں انہوں نے کہا کہ جو ایران پہ پریشر امریکہ کا بڑھ رہا ہے اس کی وجہ سے کافی حد تک ان ایزینس ہو رہی ہے ریجن میں، تو اس پہ بھی ایک اسٹیٹمنٹ جو ہے کافی امپورٹنٹ ہے۔ اور خاص طور پہ جب وہ پہنچ رہے ہیں رشیا، اس موقع پہ یہ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، رشیا کا پہلے ہی سٹانس جو ہے وہ پرو ایران سمجھا جاتا ہے، تو اس حوالے سے ریجنل ڈیولپمنٹ جو ہیں وہ خاصی امپورٹنٹ ہیں۔ ایران کی تو سرٹنلی اسٹیٹمنٹ جو ہیں ہم دیکھتے ہی رہتے ہیں کہ امریکہ کے اگینسٹ اور خاص طور پہ اس طرح کے بیانیے کے اگینسٹ آتی ہیں، اور یہ ایسی سچویشن ہے جس میں امریکہ کے جو اہم اتحادی ہیں وہ بھی امریکہ کو یہی کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایران کے ساتھ نہ صرف یہ کہ جو جوہری معاہدہ ہے اس کو جاری رکھا جائے، بلکہ جو ریٹرک بھی ہے، جو بیانیہ بھی ہے، اس میں سختی کم کی جائے اور بات چیت کے ذریعے تناؤ میں کمی لانے کی کوشش کی جائے۔ اسد اللہ خالد ہمارے ساتھ تھے۔ تھینک یو ویری مچ اسد فار دی اپڈیٹ۔ تھینک یو سر۔